بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. سنگاپور امیگریشن میرے لیے انتہائی کوئی جو تجربہ تھا میں بتاتی ہوں جتنا کچھ یاد ہے. ہوا یہ تھا کہ میں ظاہر سنگاپور کے ٹورسٹ ویزا پہ وہاں جا رہی تھی. تو میں نے وہاں پہ لینڈ کیا، مطلب میرے جہاز نے لینڈ کیا، نکلے، امیگریشن شروع ہوئی. تو پہلے میں نا ان کے ایئرپورٹ پہ کسی سے اندر کچھ پوچھنے لگ گئی تھی. تو جب میں اتر کے آئی تو مطلب امیگریشن کلیئر کرنے کے لیے تو اس وقت میں ہی خالی تھی. تو میں لائن میں کیا میں اکیلی ہی تھی. تو میں گئی تو اس عورت نے مجھ سے کہا کہ تم نے وہ کارڈ بھر دو، وہ کون سا کارڈ ہوتا ہے ابھی ذہن سے نکل گیا. تو میں جا کے بھرنے لگی تو اتفاق سے میں نے شاید اس میں ہوٹل کا اسٹے نہیں لکھا تھا یا ایڈریس نہیں لکھا تھا. تو جب میں اس کے پاس جانے لگی میں اس کو پاسپورٹ دیا تو اس نے کہا کہ اس میں وہ بھی لکھ دو، ہوٹل کا نام اور اسٹے. تو میں نے نا جب اس میں ہوٹل کا ایڈریس لکھنے لگی اپنے اس میں سے دیکھ کے کاغذ پہ سے، تو میرا چونکہ وہاں پہ 1.5 دن کا اسٹے تھا تو ادھر اس پہ لکھا ہوا تھا کارڈ پہ کہ نمبر آف ڈیز اسٹے کے. تو میں نے ایسے ہی کہا، میں نے کہا یار ایسے ہی میں نے بولا، میں نے کہا 1 دن لکھوں یا 2 دن نا، اس طرح 1 اور 2 days اس طرح میں نے کہا. اس کو پتہ نہیں ایک دم کون سا دورہ پڑ گیا. اچھا وہ عورت تقریباً دیکھنے میں 60-65 کی لگ رہی تھی اور بالکل جیسے سیریس ایکسپریشنز نہیں ہوتے، سیریس نہیں، بالکل ہی سیریس. تو اس نے کیا کیا، اس نے مجھ سے میرا پاسپورٹ، اس کو ایک دم پتہ نہیں کون سا دورہ پڑا، اس نے کیا کیا، اس نے پاسپورٹ جو ہے نا میرا دیکھنا شروع کیا پہلے پیج سے لے کے، اور ایسے کر کے اس نے ہر پیج جو ہے نا اس نے اس کو کرنا شروع کیا شروع سے آخر تک، ایک پیج. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کون سا دورہ پڑ گیا نا بھائی. میں نے صرف یہی کہا ہے 1 یا 2 دن، تو وہ مجھ سے منہ سے پوچھ لے. اس نے کیا کیا، اچھا مجھے کچھ نہیں کہا، پاسپورٹ پہ ایک صفحہ اس نے شروع سے آخر تک ایسے جیسے بندہ پورا وہ کر کے دیکھتا ہے، اس نے ہر صفحہ دیکھا. مجھے تو ڈر تھا میرا پیج پھٹ نہ جائے. تو وہ پورا دیکھا اور پھر نا اس نے مجھے کہا، یا پتہ نہیں کس نے مجھے کہا کہ آپ سائڈ میں چلے جاؤ. میں نے کہا یا اللہ. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پہ اتنا کون سا اس کو پاگل پنے کے دورے پڑ رہے ہیں. مجھے کہا سائڈ میں چلے جاؤ. ایک بندہ آیا، اس نے مجھے نا کہا کہ نا یہ صوفہ ہے، اس پہ نا بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے آئس کریم منگوا رہے ہیں. نہیں، اس نے کہا کہ وہاں بیٹھ جاؤ جا کے. میں نے کہا اچھا صحیح ہے، بہت سارے خالی صوفے پڑے تھے، اس پہ سے میں ایک پہ بیٹھ گئی صوفے پہ. مجھے پتا تھا کہ اب جو ہے ظاہر اندازہ تو ہو چکا تھا کہ اب جو ہے نا اب یہ کچھ سوالات یا جوابات کا ہی کوئی سیشن شروع ہونے والا ہے. تو اب میں بیٹھی ہوئی ہوں وہاں پہ، ٹھیک ہے. پھر ایک بندہ چلتا ہوا آتا ہے، پتلا دبلا سا، جس کا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ سنگاپور کا لوکل ہے یا کیا ہے. وہ دیکھنے میں ویسے سنگاپورین لوکل لگ نہیں رہا تھا، خیر ہو سکتا ہو. تو اس نے کیا کیا، اب وہ آ کے میں جس صوفے بیٹھی تھی اس کے برابر والے صوفے پہ وہ بیٹھ گیا. سنگل صوفے تھے تو صوفاز تھے. تو اس نے اب مجھ سے پوچھنا شروع کیا. اب مجھے آرڈر تو نہیں یاد کہ کیا سوال پہلے پوچھا، لیکن جو یاد ہے اس میں سے کافی تو میں بتا سکتی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں. اس نے مجھ سے کہا آپ کیوں آئے ہو نا. میں نے کہا ٹورسٹ کے طور پہ. کہہ رہا کون سی جگہ دیکھنی ہے. میں نے اس کو نام بتائے. تو اس نے بولا کتنے دن کے لیے. تو میں نے بتایا کہ میں تو مطلب کل چلی جاؤں گی. تو اس نے کہا کہ کس طرح جائیں گی واپس، کیونکہ اس نے اچھا اس نے یہ بولا کہ آپ کا جو ہے نا، کیونکہ مجھے آگے کہیں اور جانا تھا. تو میں نے اس سے بولا کہ ہاں میں کل وہ کروں گی جانے کا. اچھا اس نے کہا آپ کہاں اسٹے کر رہی ہو. میں نے ہوٹل کا نام بتایا. پھر میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ میں نے پے کیا ہوا ہے. اتفاق ہے میں نے زندگی میں کبھی کہیں جاتے ہوئے ہوٹل اکوموڈیشن پے نہیں کی. واحد سنگاپور تھا جہاں کی میں نے جانے سے پہلے پے کر دی تھی. اتفاقاً ہو گیا تھا وہ، اصل میں وہ اتفاق سے پے ہو گئی تھی. وہ مطلب مجھے پے کرنی نہیں تھی، وہ اتفاقاً پے. لیکن پھر میں نے کہا چلو اچھا ہی ہے، چلو پیڈ ہو گیا اور پکا کام ہو گیا. میں زندگی میں واحد سنگاپور پے کر کے گئی. تو اچھا تو میں نے اس کو بتایا کہ میں نے پے بھی کیا ہوا ہے. اچھا ہوا یہ کہ میں جو پیڈ میرے پاس میسج تھا وہ گھر پہ ہی رہ گیا تھا، لیکن اس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ دکھاؤ اچھا کس ہوٹل میں ٹھہری ہیں، کتنے دن کے لیے آئی ہیں، کیوں آئی ہیں، کون سی جگہ دیکھیں گی. اچھا یہ تو چلو نارمل سوالات ہیں. اس کے بعد جو میری کھچائی شروع، اچھا بات کرنے کا انداز کیا تھا،
بالکل جیسے میں نارمل بات کر رہی ہوں نا، جیسے انگریزی میں بات کر رہا تھا تو کہ آپ کتنے دن کے لیے آئی ہیں، ایسا نہیں وہ جیسے پاکستان میں میرے ساتھ ایک دفعہ بھی واقعہ ہوا ہے نا ریسنٹلی، وہ ایسے بات کرتے ایسے مطلب بھرم بازی ان کی ہو رہی تھی، تو خیر تو اس نے نا اچھا بات کرنے کا انداز تو بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ سے، اچھا ہے، لیکن کھچائی زبردست ہو رہی ہے، سمجھ آیا؟ یعنی بہت میٹھے انداز میں صحیح کی جو ہے نا رگڑ بازی ہو رہی تھی۔ اچھا پھر اس نے کہا کیا بولا اس نے کہ آپ کے پاس نا پیسے کتنے، تو میں نے بتایا کہ لگ بھگ اتنے ہوں گے، تو پتہ اس نے مجھ سے کیا کہا، اس نے کہا کہ پیسے نکال کے دکھاؤ مجھے۔ او ہو میں ہوں بھی غصے والی بہت، مطلب صحیح بات پہ غصہ مجھے بہت جلدی آ جاتا ہے، تو مطلب صحیح مانے غلط بات پہ، تو اچھا میں نے دل میں کہا واہ واہ بھائی بہت ہی عزت افزائی ہو رہی ہے کہ پیسے بھی دکھاؤ، تو میں نے اس کو میں نے کیا کیا، میں نے پرس میں ہاتھ ڈالا، پیسے نکالے۔ اچھا اس سے پہلے ہی میں ابھی چونکہ سوالات کا آرڈر بھول رہی ہوں تو اتنی رگڑائی ہو چکی تھی کہ میں تنگ آ چکی تھی، تو میں نے نا پیسے نکالے، میں اس کے ہاتھ میں دینے لگی کہ یہ دیکھو، ایک دم اس کو ایسے کرنٹ لگ گیا، ایک دم پیچھے ہوا نا، کہہ رہا نہیں وہیں سے دکھاؤ۔ میں نے دل میں کہا اچھا بچو اس کو ڈر ہے کہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ رشوت لے رہا ہے وہ، تو میں نے اس کو دور سے ہی پھر اپنے ہاتھ میں ہی رکھ کے دکھا دیا، میں اور کیا کرتی۔ تو مجھے اتنی شدید بے عزتی فیل ہو رہی تھی، بہت زیادہ، وہ ہو ہی رہی تھی، فیل کیا ہو رہی تھی۔ تو اچھا اب پیسے کا چلو اس کو واپس رکھ دو، میں نے رکھ دیا واپس۔ کہہ رہا تمہارے پاس وہ ہے کارڈ ہے کارڈ؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ کہہ رہا وہ نکال کے دکھاؤ۔ مجھے غصہ شدید، تو میں نے کیا کیا، میں نے انتہائی صابرہ خاتون کا مظاہرہ کرتے ہوئے، حالانکہ میں ہوں بالکل بھی نہیں، تو میں نے پرس میں سے کارڈ نکالا۔ اب کریڈٹ کارڈ تو میں نے زندگی میں کبھی بنوایا نہیں کیونکہ سود سے میں بہت مجھے کرنٹ لگتا ہے، تو اب وہ ڈیبٹ کارڈ تھا، وہ نکالا، وہ اس کو دکھایا، تو اس نے مطلب میرے ہاتھ میں اس نے دور سے دیکھا، اس نے کہا اس کو واپس رکھ لو۔ میں نے دل میں کہا بیٹا تو صحیح کا مجھے جو ہے نا میرا جو ہے تو وہ بنا رہا ہے چکن جنجر۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، کہتا ہے کہ اور بھی پتہ نہیں کیا کیا، ہاں آپ کا نا وہ کیا ہے، ای میل ایڈریس کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ہے، تو کہہ رہا ہے اس کو لکھ کے دو۔ اف اللہ، تو میں نے کیا کہا، میں نے کہا کہ یہ رہا بھائی میرا ای میل ایڈریس، یہ لے مر نہیں۔ تو میں نے اس نے خود کیا پتہ کیا کیا، اس نے نا اپنا کاغذ نکال کے دیا، تو اس نے نا اپنا ماشاءاللہ تو اس نے نا کاغذ اپنا نکال کے دیا، اور اپنے ہی ہاتھ میں ایک پیڈ رکھا ہوا تھا اور نا پین، کہہ رہا کہ اس پہ نا لکھ کے دو۔ تو ماشاءاللہ، تو میں نے اس کو لکھ کے دیا۔ کہتا تمہارا نمبر کیا ہے کانٹیکٹ؟ میں نے کہا کہ اچھا یہ تو پورا میرا دہی بڑا بنا رہا ہے، تو میں نے کہا یہ نمبر ہے، کہہ رہا لکھ کے دو۔ میرے خیال سے اس نے وہ بھی لکھوایا، میں نے کہا یہ لے، تو وہ لکھ کے دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کو بولا، یہ تو مجھے پکا یاد ہے کہ میں نے اس کو کچھ کہا تھا، اور مجھے جہاں تک یاد آتا ہے میں نے اس کو یہ کہا کہ مجھے بھائی انگریزی میں بات ہو رہی تھی، سنگاپورینس ویسے انگریزی اچھی بولتے ہیں، تو میں نے اس کو یہ بولا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے۔ تو کہہ رہا نو، تو میں نے کہا یس یس، کہہ رہا نہیں نو، بس یہ کہا اس نے، نہ نو یا نو کہا۔ تو اچھا اس کے بعد جو ہے نا، یعنی اس طرح مجھ سے سوالات ہو رہے تھے کہ بندہ، مجھے پتہ ہے ذہن میں کیا تھا، جب سوالات ختم ہی نہیں ہو رہے تھے تو مجھے یہ شک ہو چکا تھا کہ انہوں نے جو ہے نا، مجھے جو شک ہوا تھا کہ انہوں نے ابھی مجھے کہنا ہے کہ بھائی تو جہاز میں واپس بیٹھ اور دفن ہو جائے یہاں سے، اور میں تیار تھی، میں نے کہا تھا بالکل صحیح ہے، کیونکہ اب ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس کے پیر پکڑ کے کہوں اللہ کا واسطہ ہے مجھے سنگاپور دیکھنے دو ورنہ میں تڑپ کے جائے۔ تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے بھائی، اگر یہ کہا تو میں ابھی وہ کہہ ہی رہا ہوگا میں اٹھ کے کھڑی ہو جاؤں گی، کیونکہ مجھے بھی شوق نہیں ہے اتنا جو ہے اپنی جو کھچائی کروانے کے بعد نا۔ اب یہ بھی نہیں سمجھ آتا کہ لوگوں نے کیا وہاں جا کے بڑے گل کھلائے تو وہ ایسے کر رہا تھا، یا کیونکہ صرف دیکھیں نا، ایسا ہوتا کہ اس نے کوئی بات کہی ہوتی، میں نے کوئی شکوک والی، میری تو پیڈ اکوموڈیشن، مجھ سے بھائی تو ہوٹل کا نام پوچھ رہا ہے تو تیرے لیے تو سب سے آسان ہے کہ تو وہاں سے کنفرم کر لے ہیں تو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، دھوکہ بازی کر رہی ہوں۔ اچھا کچھ صرف ایک بات جو میں نے اس
بڑی بی سے کہہ دیا تھا کہ 1 دن لکھوں یا 2 دن، اس کے بعد جو ہے نا بھائی وہ مجھ سے منہ سے پوچھ لیتی. وہ جو میری کھچائی وہاں پہ شروع ہوئی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا میٹھے طریقے سے، کہ جیسے آپ کے اکثر رشتہ دار یا جو بڑے آپ کے لوڈ ونز بنتے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ صحیح کا میٹھا بن کے آپ کی ریڑھ مارتے ہیں، آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں نا، تو بس وہ جو ہے نا وہاں پہ میری کھچائی چل رہی تھی. اب میں وہاں صوفے پہ بیٹھے بیٹھے دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ میں سنگاپور آ تو گئی ہوں، پر اب جو میرا موڈ کا حال ہوا ہے نا، میرے سے سنگاپور میں رہا نہیں جائے گا. کیونکہ میرے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جن کا موڈ ایک دفعہ خراب ہو جائے، مطلب جائز بات پہ، یہ نہیں کہ بلا وجہ خراب ہو جا رہا ہے. تو میں نے یہی سوچا، میں نے کہا کہ میرا تو بالکل گھومنے کا، میں اتنی ایکسائٹمنٹ تو نہیں تھی مجھے، میڈیم ایکسائٹیڈ تھی، درمیانے درجے کی. تو جب یہ سب شروع ہوا تو ظاہر ہے میرا منہ لٹک گیا. اچھا اس کے بعد جو ہے جب اس نے، کیونکہ یار اس پہ میں آپ کو اپنے گردے اور جگر کی ایک بات بتاؤں، وہ یہ کہ مجھے بڑی اپنی بے عزتی محسوس ہوئی جب اس نے کہا کہ پیسے نکال کے دکھاؤ. ہو سکتا ہے یہ جائز ہو، کچھ بھی، میں اپنے بتا رہی ہوں بات، میری مرضی بھائی، میں اپنا بتا رہی ہوں، تمہیں نہیں پسند آ رہا تو جاؤ یہاں سے. تو مجھے بڑی بے عزتی محسوس ہوئی. پیسے دکھاؤ نکال کے، کارڈ دکھاؤ نکال کے، یہ ہو کہاں، یہ کیا، یہ وہ. تو میں نا جب اتنی دیر تک کھنچائی ہوتی رہی، اس کے بعد میرا ویسے ہی منہ لٹک چکا تھا. پھر وہ اٹھ کے گیا، اس نے کہا چلو صحیح ہے. اب میرے خیال سے اگر اور سوالات پوچھے تھے تو ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن یہ مجھے پتہ ہے بڑی دیر میری کھنچائی ہوئی تھی وہاں صحیح قسم کی. تو اور مجھے پتہ ہے کیا میرے اس وقت محسوسات کیا تھے، میرے احساسات یہ تھے کہ میں پتہ نہیں کس نیت سے آ گئی، میں کیا کرنے آئی ہوں، کیا سپلائی کرنے، پتہ نہیں کیا نا. تو اچھا اب اس نے کہا نا کہ اچھا تھینک یو کہہ کے وہ چلا گیا. اچھا اس نے مجھے نہیں کہا کہ اب چلی جاؤ، وہ چلا گیا. میں نے کہا، مجھے شک ہوا کہ یہ کچھ معلومات کر رہے ہیں کیا نا، میرا پاسپورٹ تو انہیں کے پاس ہی تھا. تو میں نے دل میں کہا صحیح ہے بھائی، کوئی بھی نہیں مرا جا رہا ہے یہاں آنے کے لیے. تو کیا ہوا، ایک پھر بندہ آیا چلتا ہوا، دوسرا وہی جس نے شاید مجھے صوفے پہ بٹھایا تھا نا، وہ الگ بندہ تھا. وہ شاید آیا، کوئی اور آیا. اس نے مجھ سے کہا آپ چلے جاؤ امیگریشن کی لائن میں جا کے. لائن وہاں کوئی ویسے ہی نہیں تھا، میں ہی آخری جہاز کی صفائی کروا کے میں ہی آئی تھی. تو اس نے، اچھا ہاں، پھر اس نے امیگریشن کی لائن میں نہیں کہا، اس نے کہا کہ مطلب چلے جاؤ، یعنی وہ جو امیگریشن سے باہر نکل کے آپ نہیں چلے جاتے، یعنی جو شہر میں داخل ہو جاتے ہیں. تو وہ اس نے امیگریشن والے حصے سے نہیں، ایک ویسی دروازہ کھلا ہوا تھا، اس نے کہا کہ وہیں سے چلے جاؤ باہر. تو اور میرا پاسپورٹ دے دیا مجھے. تو میں سمجھ گئی کہ وہ اندر، تو مطلب پھر انہیں اندر جانے دیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ سب ہوتا ہے نا تو میرا موڈ بہت خراب ہو گیا تھا. تو میں نے یہی سوچا، میں جب وہ لے کے جا رہی تھی نا باہر شہر، تو میرے پاس وہ اصل میں وہ والا موبائل بھی نہیں تھا جس میں راستے پتہ چل جاتے ہیں نا. تو میں ویسے ہی لوگوں سے پوچھتی جا رہی تھی ہوٹل کی طرف. تو افسوس، بڑا دکھ، بہت میں افسردہ ہو چکی تھی. اور میں نے یہ کہا تھا کہ یار نہ اب مجھ سے کہیں دیکھا جائے گا، اور میں نے اب یہاں سے بھاگنا ہے نا، مجھے بالکل میرا موڈ خراب ہو چکا تھا. تو بہرحال جب میں نکل کے ادھر ادھر پبلک ٹرانسپورٹیشن سے پھر میں ہوٹل وغیرہ پہنچی، اور اتنا تھک چکی تھی اس وقت. اور ظاہر ہے یہ سب تو یہ میرا تھا تجربہ. بہت ہی مجھے افسوس ہوا اس طرح جو کھنچائی میری کی گئی. تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے. بہرحال یہی کہانی تھی. تو بس یہی ہے. اچھا، اور میں ایک بات یہ کہوں گی کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں اور آپ پہ وہ پورا ہوتی ہیں جو شرائط ہیں، تو حج پہ ضرور جائیں، بڑا ضروری چیز ہے. ورنہ عمرہ ہی کر لیں، بہت زبردست بات ہے ماشاءاللہ سے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور کوشش کیا کریں کہ جانوروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، کیونکہ ہمارے یہاں جانوروں کی وہ ریڑھ لگتی ہے، خاص طور پہ گدھوں کی، بندروں کی، بلیوں کی جو ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا. تو گدھے پہ اتنے زخم ہوتے ہیں، اسی پہ چابک مار کے اس پہ لوڈ کر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ کوئی لا بھی نہیں ہے، نہ یا پولیس ویسی ہے، ورنہ بندہ فوراً ان کو جو ہے نا سیدھا کروا دے. لیکن یہاں پہ مجبوراً بس دعا کرنی پڑتی ہے کہ اللہ رحم فرمائے جانوروں پر. بے زبانوں کے ساتھ سب سے بیسٹ سلوک ہونا چاہیے ہمارا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.